سپریم کورٹ آف پاکستان سے الٹیمیٹلی فیصلہ آ گیا. اس کے اوپر ایک پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کے خلاف فیصلہ ہے, اور ویسے بھی جس پارٹی کے خلاف فیصلہ ہے اس کو تسلیم تو نہیں کرتی, یہی ہماری تاریخ ہے. لیکن آئین اور قانون کی روشنی میں بات کریں تو جس طریقے کے ساتھ نظر ضرورت کے تحت سیٹیں دی گئی تھیں, آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا, وہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن تھا. الٹیمیٹلی اس کی کریکشن ہوئی. اب جس کے خلاف وہ فیصلہ گیا ہے اس کی ریزرویشن تو سامنے آئیں گے. لیکن آپ اوورآل اس فیصلے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس کے جو گورنمنٹ کی جو فیوچر کے جو ایمبیشنز ہیں, جو پلان ہیں, اس حوالے سے, اور پیرالل پی ٹی آئی کی سیاسی بقا اور ان کی پروونشل گورنمنٹ کے اوپر اس کے بڑے اثرات دکھائی دیں گے, کیونکہ بہت سے ارکان کا جو سٹیٹس ہے اب وہ آزاد ہو جائے گا, مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں گی, اپوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی, حکمران اتحاد سٹرونگ ہو جائے گا. سینٹ کے اندر کے پی سے وہاں پہ ان کو یہاں 11 سیٹوں پہ الیکشن ہونے ہیں, وہاں سے ان کو 3 سیٹیں ایکسپیکٹ کی جا رہی, وہ مل جائیں گے. سینٹ میں بھی ان کو 2 تہائی اکثریت مل جائے گی. تو ایک پورے اس پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر حالات کس نگاہ میں آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پی ٹی آئی کی پوائنٹ آف ویو سے بھی؟ اچھا بٹی صاحب, یہ جو فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ کا, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک ہے قانونی پہلو اور ایک ہے اخلاقی پہلو. قانونی پہلو سے دیکھیں تو پی ٹی آئی نے جب اپنے نشان پہ بطور جماعت الیکشن نہیں لڑا تو سیٹوں کی حقدار کیسے ہوگی؟ بالکل ٹھیک. ہاں, اخلاقی حوالے سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ان سے جب نشان چھینا گیا تو انہوں نے پھر کیسے الیکشن لڑنا تھا, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, وہ ایک الگ. لیکن قانونی طور پر اس کے جو بھی دیکھیں انہوں نے عدالت نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے قانونی کا, ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر. اب آ جاتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا حکمران اتحاد پر. حکمران اتحاد تو جناب 2 تہائی اکثریت ابھی سینٹ کے, جیسے آپ نے بتایا, قومی اسمبلی تو مل گئی جی, تو ادھر بھی ان کو مل جائے گی. ان کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں. لیکن ماضی میں بٹی صاحب ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ 2 تہائی اکثریت والی حکومتیں اچھا شگون نہیں رہا. جب کسی کے پاس 2 تہائی اکثریت آتی ہے, یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس والے سے, ایز اے جملہ متضع کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. جب بھی 2 تہائی اکثریت کسی کو ملی ہے, ماضی میں نواز شریف صاحب کو 96 میں بھی ملی, تو 2013 میں بھی ایسے ہی آئے تھے, تو وہ بھی حکمران اتحاد کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. لیکن اس کا سیم پیج بھی تو نہیں تھا نا خاصا. اب جب کہ ایک نیا نظام ہے جسے ہائبرڈ نظام کا نام دیا گیا ہے, جیسے خواجہ اسف صاحب کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں یہ آ جانا چاہیے تھا, ابھی وہ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں, یہ تو ایسے میں نے ذرا تفنن یہ بات کر دی, خطرات کم ہیں وہ والے. بالکل. ابھی تو دیکھ کے کہا جا رہا ہے 1 سال نہیں حکومت چلے گی. اب تو حکومت تو بظاہر نمبرز کے حوالے سے مستحکم ہو گیا. حکمران اتحاد کی بات میں کر رہا ہوں. اب آتے ہیں پی ٹی آئی. جی, پی ٹی آئی جس بند گلی میں آج داخل ہوئی ہے, یہاں بیٹھ کر میں اور آپ یہی رونا رو رہے ہیں, اور پورے جتنے بھی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں, آپ اپنے گفتگو ڈائلاگ کا اس کا راستہ نہ چھوڑیں. پی ٹی آئی نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا. اب ان کے راستے دروازے ایک ایک کر کے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے لڑائی پر آمادہ رہے. ادھر اسلام آباد میں آپ نے دیکھا 26 نومبر کو 2024 کو کیا ہوا, انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کی, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب وہ سخت بھی کھو بیٹھی ہے, اسٹرینتھ ختم ہو گئی. ابھی بھی یہ تحریک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. سیاستدان کی بارہا میں ایک بات بارہا کر چکا ہوں, اس کی قوت دلیل ہے, اس کی قوت منطق ہے, اس کی قوت ڈائلاگ ہے. یہ ڈائلاگ کا راستہ بار بار چھوڑ کے یہ ایجیٹیشن کی طرف جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی جتنی بھی سیاسی سپیس ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بالکل کم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ نے وفاق میں دیکھ لیا کہ وفاق میں حکمران اتحاد تو چلا گیا 2 تہائی اکثریت میں. اب آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں بٹی صاحب, یہ جو ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں ان کے لیے جو وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور ہیں, ان کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں. آپ دیکھیے گا وہاں بھی لوگ اب آزاد ہو گئے ہیں, 35-36 کے قریب لوگ آزاد ہو جائیں گے. اب وہاں بھی حکومت ٹیکنیکلی بنیادوں پر نمبرز گیم کے حوالے سے تبدیل کرنا. اگر آپ پہلے آپ سن رہے تھے کہ گورنر راج لگ جائے گا, اب کسی کو گورنر راج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر جب بھی چاہے گا حکمران اتحاد تو وہاں بھی حکومت کو تبدیل کرنا ان کے لیے اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اور یہ ان پہ آئے گا, ہر صورت آئے گا. اب بھی میرا مشورہ ہے پی ٹی آئی کے زعماء کے لیے کہ وہ گفتگو کا راستہ اپنائیں. ابھی بھی آج بھی وزیر اعظم پاکستان نے ان کو ڈائلاگ کی دعوت دی ہے, اس دعوت کو کھلے دل سے قبول کریں. اور جیسا کہ فواد چوہدری صاحب نے بڑی اچھی تجویز ایک دی ہے کہ وہ تمام جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو تو ایک پلیٹ فارم پر بٹھائیں نا. بالکل ٹھیک. مثلا مولانا فضل الرحمان ہیں, حافظ نعیم صاحب ہیں, پیر پگاڑا صاحب ہیں, عطا اللہ مینگل صاحب ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. آپ کی نہ حکمران اتحاد سے بنتی ہے اور نہ آپ کی اپوزیشن اتحاد سے بنتی ہے, تو سیاستدان کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ وہ لوگوں کو ساتھ جوڑتا ہے, ساتھ ملاتا ہے. لیکن یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آپ کو یہ جو اس کی زمام کار ہے پی ٹی آئی کی, وہ وکلا سے لے کر
سینئر سیاستدانوں کے حوالے کرنے پڑے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کھڑے لائن ہے, وہ تو جیل میں ہے. چودھری پرویز لائی جو سینئر سیاستدان ہے, جو اس کے روایتی سیاست, جب ہمارا مسئلہ یہ ہے بھٹی صاحب, جب ہم ڈائلاگ کرتے ہیں نا, تو ہم جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں برطانوی جمہوریت یاد آ جاتی ہے. یہاں کے سرکمسٹانسز کے مطابق یہاں 2018 میں جو انتخابات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 2023-24 کے انتخابات ان کو یاد کرنا ہے, یہاں 90 کی دہائی کو بھی دیکھنا ہے. یہاں کی زمینی حقیقتیں مختلف ہیں, آپ ان کو اپناتے ہوئے راستہ بنائیں گے.